باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج بات کرنی ہے 10ویں پارے کے بارے میں، اس کے جو اہم مضامین ہیں۔ 10ویں پارے کے شروع میں کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اس کے 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ اللہ اور رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول کی ثوابدید پر ہوگا۔ آیت نمبر 42 میں بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی، یعنی مسلمانوں کی طرف کی زمین کا نرم ہونا اور پانی کی قلت اور مال و اسباب کی قلت مسلمانوں کی کمزوری کی ظاہری علامت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اپنے طے شدہ فیصلے کو نافذ کر دے، یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ اور فتح مقدر کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرما دیتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ آیت نمبر 45 سے اس مضمون کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ مسلمانوں اور کفار دونوں پر نیند طاری کر دی گئی، اور کفار مسلمانوں کو خواب میں کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندی رہے اور وہ ثابت قدم رہے۔ اسی طرح کفار بھی خواب میں مسلمان کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ وہ کم ہمتی میں مبتلا ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں، کیونکہ اللہ کی مشیت کا تقاضا تھا کہ بدر میں حق و باطل کا معرکہ برپا ہو کر رہے اور حق غالب آ جائے۔ مزید بتایا کہ جنگ میں کفر کے مقابلے ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، جھگڑا نہ کرو آپس میں ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، بشارتیں دی گئی۔ آیت نمبر 48 میں منافقین کی اس حاسدانہ قول کا ذکر فرمایا کہ جب مسلمانوں کی ہمت اور جرت کو دیکھا جائے تو کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ آیت نمبر 53 میں قانون قدرت کے ایک اصول کو بیان کیا جسے علامہ اقبال نے اپنے کلام میں منظوم کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آیت نمبر 54 سے بتایا کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی کو جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کر دی گئی، اور آیت نمبر 56 تا 58 میں یہودی قبائل کی عہد شکنی اور دوبارہ ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں صلح کے معاہدے کو ختم کرنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری دستیاب قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو اور ہائی الرٹ رہو، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے۔ آگے چل کر یہ بتایا کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو تو تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر توکل کرو، اور اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ آیت نمبر 63 سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو تو یہ باہمی الفت تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی، اور فرمایا اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، آپ کے تابع فرمان مومنوں کی جماعت کافی ہے۔ آیت نمبر 65 سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، اللہ تمہیں اپنے سے 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ پھر بعد میں جب مسلمانوں کی کمزوری آئی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پر فتح عطا فرمائے گا۔ ابتدائی اسلام میں جنگی قیدیوں کے احکام نہیں آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ قرآن نے اس مرحلے پر اس فیصلے کو پسندیدہ تو قرار نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کی خطائے اجتہادی پر مواخذہ بھی نہیں فرمایا۔ تفصیلی احکام آپ دیگر کتب کے اندر تفاسیر کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 72 سے بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین، انصار، صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہی سچے اور پکے مومن ہیں۔ مغفرت کی بشارت تھی، عزت والی روزی، اور اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہجرت سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والوں کے حقوق درجات میں فرق کے باوجود یکساں ہیں۔ یہاں پہ سورہ انفال مکمل ہوئی، اب سورہ توبہ کا آغاز ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین چونکہ باہم مربوط ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان فصل کے لیے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ یہ مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 9ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 114 نمبر پر ہے۔
اس صورت میں مشرکین سے سابقہ معاہدات منسوخ کر کے برات کا اعلان کیا گیا، اس لیے اس کو سورۃ البرات بھی کہتے ہیں۔ مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں بند اور مناسک حج ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ مشرکین سے حالت جنگ کا اعلان، جبکہ اہل کتاب سے جزیہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے احبار و رہبان کی باطل عقائد و نظریات کا رد کیا گیا۔ حرمت کے مہینوں، جہاد کی ترغیب، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب، مسجد زرار بنانے والوں کی مذمت، دیہاتیوں میں سے نیک بد لوگوں کا ذکر، بغیر عذر کے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کی ندامت، تنگی کے بعد توبہ کی قبولیت کا بیان، زکوٰۃ کی مشروعیت، فضیلت علم کا بیان فرمایا گیا۔ پہلی آیت میں مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمنی کی مدد نہیں کی، تم مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا 4 مہینے کا نوٹس پیریڈ گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، ان کا مکمل محاصرہ کریں اور جہاں بھی ملے انہیں ان کے کفر کردار تک پہنچائیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے، اسے موقع دیں، اس کی حفاظت کا ذمہ لیں۔ آیت نمبر 8 اور 10 سے بتایا کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کی اخلاقی حالت یہ ہے وہ مسلمانوں پر خدا نخواستہ غالب آ جائیں تو قرابت داری کا بھی پاس نہ کریں۔ مزید بتایا کہ ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور ان کے تقاضے پر کاربند رہیں تو پھر وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں۔ آیت نمبر 12 میں کفار عہد کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں تو پھر وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ آیت نمبر 16 میں بتایا مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی تاکہ سچے مومنوں کا کردار کھل کر سامنے آئے۔ 17 اور 18 میں بتایا کافروں کا شعار مسجد بنانا نہیں، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو کہ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ آیت نمبر 19 سے فرمایا حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر اگرچہ اچھے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنوں کے لیے اجر عظیم ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ آیت نمبر 23 میں حکم ہوا تمہارے باپ دادا بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ دو، کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ آیت نمبر 24 میں ان تمام چیزوں کا یکے بعد دیگرے ذکر فرمایا کہ جن سے انسان کو فطری اور طبی طور پر محبت ہوتی ہے، باپ دادا، اولاد، بھائی بیویاں، شور، کنبہ، قبیلہ، کمایا ہوا مال، تجارت جس کے خسارے کا کھٹکا لگا رہتا ہے، پسندیدہ مکانات، ان سب چیزوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں مسلم، لیکن اگر یہ سب چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایمان کا دعوت دور کی بات، پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا بعض اوقات کثرت تعداد پر مت اترانا، نازا ہونا بھی شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی مسلمانوں کے لیے غزوہ حنین میں ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی۔ 9 ہجری کے یوم الحج کو عرفات میں اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور فرمایا کہ تنگ دستی کی فکر نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تم لوگوں کو غنی کر دے گا۔ آیت نمبر 29 میں اہل کتاب کو جزیہ دینے کا حکم ہوا اور فرمایا نہ دینے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آیت نمبر 30 سے بتایا کہ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا کہا، مگر یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں، ان پر اللہ کی مار ہے۔ مزید فرمایا نصارہ نے اپنے علماء راہبوں کو خدا بنا لیا، مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 34 سے علماء مشائخ یہود کے باطل فرقوں سے لوگوں کے مالوں کو کھانے، اللہ کے راستے سے روکنے کا بیان ہے۔ فرمایا سونا اور چاندی یعنی دنیاوی دولت ذخیرہ کرنے والوں اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ آیت نمبر 36 میں بتایا ابتدائے افریشنس سے اللہ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب حرمت والے مہینے، ان مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا ہے۔ کفار مکہ جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تو ان کی ترتیب رد و بدل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ آیت نمبر 39-38 میں فرمایا جب جہاد کے لیے نفیر عام ہو جائے تو سستی نہیں کرنی چاہیے وگرنہ عذاب علیم۔ آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار یار، غار مزار، حضرت سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں آپ کی رفاقت خاص کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بتایا، اور اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوا۔
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو پست رکھا اور اللہ کا دین ہی سر بلند ہے۔ آگے جا کر جب جہاد کے لیے عام لام بندی کا حکم ہو جائے تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو۔ منافقین قسمیں کھا کر طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے پہلو تہی اختیار کریں گے، جبکہ سچے مومن دل و جان سے جہاد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ جہاد کے بارے میں ذکر کیا اور مجاہدین کا کچھ ذکر کیا گیا۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں، آیت نمبر 57 تا 59 میں منافقین کے دوغلے پن، مسلمانوں سے بیزاری، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صدقات کے معاملے میں تان کرنے اور ان کے حریصانہ فطرت کا بیان فرمایا۔ اور اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی عطا پر راضی ہو جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ، زکوٰۃ کے مصارف مستحقین کو قطعیت کے ساتھ بیان کیا، جو یہ ہیں فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، غلامی سے گردن کو آزاد کرنا، جو قرض کے بعد تلے دبے ہوں، فی سبیل اللہ یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو کل وقتی طور پر اللہ کے دین کی کسی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہو، مسافر۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ بعض منافق اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کانوں کے کچے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لوگوں کی بات سننا مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا منافق جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمان کو راضی کرنے کا یقین دلاتے ہیں، اگر وہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ منافقوں کا یہ اشارہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو معاذ خوش طبعی اور دل لگی کرتے ہیں، تو کیا وہ اللہ اور اس کی آیات اور رسول کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آیت نمبر 67 میں اللہ نے فرمایا منافق مرد عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، خیر کے کاموں سے اپنا ہاتھ رویہ روکے رکھتے ہیں، ان کا یہی وتیرہ ہے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ آگے چل کر فرمایا مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ آیت نمبر 73 سے فرمایا کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے، ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ کلمہ کفر کہتے ہیں، پھر قسمیں کھا کر منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا بعض منافق وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، بس جب اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا تو بخل کیا، روگردانی کر دی۔ آیت نمبر 78 میں اللہ نے متنبع کیا کہ اللہ دلوں کے راز سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 79 میں منافقوں کا ایک شعار یہ بتایا کہ نادار مومنین جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں تو یہ منافق ان پر تان کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں ان کی شکاوت قلبی کی وجہ سے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ آیت نمبر 81 میں منافقین اس بری خصلت کا ذکر ہے کہ خود تو جہاد نہیں کرتے، گھروں میں بیٹھے ہیں، ساتھ میں مسلمانوں کو گرمی کا ڈراوا دے کر ان کو بھی جہاد سے منع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جہنم کی گرمی اس سے زیادہ گرم ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں منافقین کی مسلسل مذمت بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضعیفوں، بیماروں، نداروں کو عذر کی بنا پر رخصت عطا فرمائی ہے، اور ایسے مجاہدین کو بھی جو خود بھی جہاد کے لیے اپنے مصارف برداشت نہ کر سکتے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان کی سواری اور زاد راہ کا سامان نہ ہو، البتہ جو لوگ صحت مند ہونے اور مالی وسائل رکھنے کے باوجود جہاد سے پہلے تک اختیار کرتے ہیں تو وہ قابل مذمت ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ 10ویں پارے کے مضامین مکمل ہوئی، انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو کے اندر ہم نے 11ویں پارے کو بیان کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔